مسلم کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے وجود سے بس مسلمان محفوظ رہیں اور غیر مسلموں کو تکلیف پہنچتی رہے، نہیں۔ اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کی ذات سے، آپ کی زبان سے، آپ کے وجود سے کسی مسلم کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ ثبوت اس کا بھی چاہیے۔ مسلم کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا، صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث بھی مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، دونوں روایتیں ہیں۔ مسلم وہ ہے جس کی زبان، اس کے ہاتھ اور اس کے وجود سے دنیا کے سارے انسان محفوظ رہیں۔ کریں گے کوشش، اور اگر تکلیف پہنچ گئی تو معافی مانگ لیں۔ انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، زیادہ بگاڑ زبان سے پیدا ہوتا ہے۔ لفظ یاد رکھنا، لفظ جو زبان سے نکلتے ہیں، لفظ مرہم بھی ہیں زخم دل کے لیے، لفظ مرہم بھی ہیں زخم دل کے لیے، لفظ چبھتے بھی ہیں نشتروں کی طرح۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ اپنی زبان چاہے جیسے استعمال کریں۔ کسی کی تعارف میں کہیں کہ ہمارے ماموں جان ہیں، کتنا پیارا لفظ ہے، اور دوسری تعبیر میں کہیں کہ ہمارے ابا کے سالے ہیں، ہے تو سچائی، سچائی ہے نا، تعبیر غلط ہو گئی۔ اب زبان کو آپ چاہے جیسے استعمال کر لیں۔ ماموں کہیں گے تو ماموں جیب سے پیسے نکال کے کچھ دے دیں گے، بڑا پیارا بھانجا ہے ماموں کہہ رہا ہے، اور تعارف میں اگر یہ کہا کہ ہمارے ابا کے سالے ہیں تو بجائے پیسوں کے ہو سکتا ہے تھپڑ مل جائے۔ آپ کی زبان ہے، نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دو، میں اپنی ذمہ داری پہ تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ دو سوال یاد ہو گئے، کہاں سے آئے، ٹھیک ہے نا، کون ہے تو، دونوں ذمہ داریاں سمجھ میں آئیں۔ اب تیسرا بہت اہم سوال اپنے آپ سے کرنا ہے، تو کہاں آیا ہے، تو کہاں آیا ہے، پوچھنا پڑے گا اپنے آپ سے۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں اس فلاں مدرسے کی، مجھے تو مدرسے کا نام یاد نہیں ہے، مدرسہ مفتاح العلوم کے سالانہ جلسے میں آیا ہوں میں۔ جواب ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن مدرسہ مفتاح العلوم کے سالانہ جلسے میں جو آپ آئے ہیں، مدرسے کے ہفتے میں بیٹھے ہیں، یہ مدرسہ کہاں ہے؟ گاؤں میں، تیلان میں۔ یہ تیلان کہاں ہے؟ اتری دیناجپور میں۔ اتری دیناجپور کہاں ہے؟ بنگال میں۔ بنگال کہاں ہے؟ انڈیا میں۔ انڈیا کہاں ہے؟ ایشیا میں۔ اور ایشیا کہاں ہے؟ دنیا میں۔ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میں دنیا میں آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ چھوٹے موٹے پتے میں آج غائب کر رہا ہوں، بڑے بڑے پتے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھنا کہ تو آیا کہاں ہے، جواب یہ دینا کہ میں دنیا میں آیا ہوں۔ تو دنیا کسے کہتے ہیں؟ آپ یقین جاننا، اگر دنیا کو آپ نے نہیں سمجھا تو آخرت بن ہی نہیں سکتی۔ آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کتنا پاگل اور مجنون اور دیوانہ ہوگا وہ انسان جس کو یہی معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں سے آیا، اور کتنا پاگل اور مجنون اور دیوانہ ہوگا وہ انسان جس کو اپنا نام معلوم نہ ہو، اور کتنا پاگل اور دیوانہ ہوگا وہ انسان جس کو یہی معلوم نہ ہو کہ وہ آیا کہاں ہے۔ کہاں آئے ہیں آپ لوگ بولیں؟ دنیا میں۔ دنیا کسے کہتے ہیں؟ اور پیچیدہ سوال ہے، دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے کچھ احباب لا علمی کی بنیاد پر دنیا کی برائی میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دنیا کی برائی کرتے ہیں۔ تصور یہ ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اور دنیا کی برائی کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا کو بنایا کس نے ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اگر اس کی کسی ایک چیز کی برائی کر کے یہ کہہ دیا کہ بیکار ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، گندی نالی میں کیڑا ہے کہ بیکار ہے، مچھر بیکار ہیں، مکھیاں بیکار ہیں، اجازت ہے؟ حشر کیا ہوگا یہ کہنے پر
سے کچھ نہیں کہہ رہا. قرآن مقدس کے 23ویں پارے میں سورہ صاد میں اس تصور کے حامل لوگوں کے لیے اللہ کا فرمان موجود ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. بڑا اہم فیصلہ دے دیا ہے قرآن نے کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے ان میں سے کسی شے کو میں نے بیکار نہیں بنایا ہے. یہ تو کافر لوگوں کا خیال ہے جو کہتے ہیں یہ فلاں چیز بڑی بیکار ہے. ہمارے اللہ نے بنایا ہے. اگر کسی درزی نے شیروانی سل کے بہت خوبصورت انداز میں اپنے چوکیس میں اس کو لگایا, وہاں جا کے برائی کر کے دیکھو کہ شیروانی آپ نے بڑی بیکار بنائی ہے, درزی آپ کا کیا حال کرے گا, ہے نا. یہ ہمارے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے. اسی دنیا میں رہ کر آپ اپنی جنت بنا سکتے ہیں. اتنی قیمتی جگہ پہ آپ موجود ہیں, اس کو ہرگز ہلکے میں نہ لیں. دنیا کہتے کس کو ہیں, میں آپ کو 2 لفظوں میں یاد کرا دیتا ہوں سبق. دنیا کو جاننے کے لیے جنت اور جہنم کا تعارف ضروری ہے. اور جنت جہاں ہر خواہش پوری ہو جائے, یاد رکھیں میری جملہ, جنت جہاں ہر خواہش پوری ہو جائے, جہنم جہاں کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی. ان دونوں کی کچھ نمونوں کا نام ہے دنیا. جنت کی نعمتوں کے کچھ نمونے, جہنم کے عذابوں کے کچھ نمونوں کے مجموعے کا نام ہے دنیا. یہاں کچھ خواہشیں آپ کی پوری ہوگی, ضرور پوری ہوگی, لیکن ہر خواہش نہیں پوری ہوگی. یہ فلسفہ جس نے سمجھ لیا, خوف, غم, ڈر, پریشانی, وحشت, ہر چیز سے اس کی حفاظت ہو جائے گی. جن لوگوں کو دنیا کی زندگی کا فلسفہ ہی نہیں معلوم, ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. جنت اور جہنم کی جو چیزیں ہیں, جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذابوں کے کچھ نمونوں کے مجموعے کا نام ہے دنیا. خواہش پوری ہو گئی, جنت کا نمونہ سامنے آ گیا. یہاں مجھے بھوک لگتی ہے تو کھانا مانگتا ہوں, ابھی پیاس کا احساس ہوا تو مجھے کہنا پڑا کہ پانی دیجیے. اگر میں اپنے دل میں پانی کا تصور کر کے کہتا سبحانک اللہم, تو آپ رہے. یہ بڑے بڑے علماء بھی نہیں سمجھ پاتے کہ سبحانک اللہم کا مطلب کیا ہے. کوئی سمجھ پاتا؟ پیاس لگی ہے, پانی چاہیے, لیکن میں نے کہا کیا سبحانک اللہم, کیا آنکھ میں سے کوئی پانی کا گلاس لائے گا میرے اس کہنے پر؟ لیکن جنت کا نظام دیکھو, وہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اس کی تفسیر میں مفسرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان نقل کر دیا کہ جنت میں جنتی کو جب بھوک لگے گی, وہ زبان سے کھانا نہیں مانگے گا, دل میں کھانے کا احساس, زبان کہے گی سبحانک اللہم. 10,000 خادم 10,000 پیالوں میں الگ الگ انداز کا کھانا لے کے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں گے. یہ ہے جنت. ہر خواہش پوری ہوگی. دنیا میں ہر خواہش پوری ہوتی ہے کیا؟ ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. عربی کے شاعر نے دنیا کی حقیقت کو اجاگر کر دیا. یہاں جو چاہو وہ خواہش پوری ہی ہو جائے ضروری نہیں ہے. اب توجہ سے بات کو سنیے گا, اگلی بات جو بتا رہا ہوں دونوں نعمتوں کے حوالوں سے. جب آپ کو یہاں جنت کی کوئی نعمت ملے, کیسے پہچانیں کہ جنت کی نعمت؟ جو چاہا وہ مل گیا. بیٹا چاہیے تھا بیٹا مل گیا, ہے نا. بیٹی چاہیے تھی بیٹی مل گئی. کپڑے اچھے چاہیے تھے مل گئے. پانی ٹھنڈا چاہیے تھا وہ مل گیا. یہ جنت کی نعمتوں کے نمونے ہیں. انگور مل گئے, کیلے مل گئے. جنت کی نعمتیں ہیں. جو آپ نے چاہا وہ ملا, فوراً شکر ادا کرو. یہ نبی کی تعلیمات, قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں. رہ رہے ہو دنیا میں, جنت کا کوئی نمونہ مل جائے تو شکر ادا کرو.
اور جہنم کو کوئی نمونہ مل جائے یعنی جو چاہا تھا وہ ہوا نہیں، جو چاہا تھا وہ ہوا نہیں، جو مانگا تھا وہ ملا نہیں، جو خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو کیا جان دے دیں گے، خودکشی کر لیں گے، پھانسی لگا لیں گے کہ میں نے یہ چاہا تھا اور پورا نہیں ہوا، میں نے یہ مانگا تھا مجھ کو ملا نہیں؟ اسلام کہتا ہے جب تمہاری خواہش پوری نہ ہو، کوئی نقصان ہو جائے، صبر کر لو۔ اس صبر اور شکر جنت اور جہنم کو ہمیشہ آپ کو یاد دلاتے رہیں گے۔ شکر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ تمہارے لیے اس نعمت میں اور اضافہ کر دے گا۔ خواہش پوری نہیں ہوئی، غم کیوں کر رہے ہو؟ صبر کر لو، ان اللہ مع الصابرین، یہ ایک سچائی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑی پرسکون زندگی گزرے گی، جنت کی نعمت مل جائے، یعنی خواہش پوری ہو جائے تو شکر ادا کرو، اور خواہش پوری نہ ہو تو صبر اختیار کرو۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جن لوگوں کو دنیا کی زندگی کے یہ فلسفہ نہیں معلوم، ان کا حال کیا ہوتا ہے، ایک جملے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیٹھ صاحب کا مال لوڈ ہوا، بڑے ٹرک پہ جا رہا تھا، اچانک فون آیا کہ جس ٹرک میں آپ کا سارا مال لوڈ تھا وہ ٹرک پلٹ گیا، آگ لگ گئی، سارا مال جل کے خاکستر ہو گیا۔ ادھر ٹرک پلٹا، سیٹھ صاحب نے خبر سنی، ادھر ان کا ٹرک پلٹا، یہاں سیٹھ صاحب پلٹ گئے، اٹیک پڑ گیا اس خبر سے۔ کیوں؟ ان کو دنیا کی زندگی کا فلسفہ نہیں معلوم، یہ دنیا کی زندگی گزاری کیسے جاتی ہے۔ ایمان والے کے پاس خبر آئی کہ جس ٹرک میں تمہارا مال جا رہا تھا وہ پلٹ گیا، اس میں آگ لگ گئی، سارا مال خاکستر ہو گیا۔ ایمان والا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، آج تو یہ ٹرک ہی گیا ہے، کل مجھے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ سکون ہے نا، کیونکہ اس کو دنیا کی زندگی کا فلسفہ معلوم ہو گیا۔ خواہش پوری ہو جاتی ہے، یہ شکر ادا کرتا ہے، اور خواہش پوری نہیں ہوتی، طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو یہ صبر کر لیتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا۔ اس دنیا میں انسان نے دنیا کی زندگی کو نہ جاننے کے نتیجے میں اپنے آپ کو کتنا تباہ کر لیا، کتنا برباد کر لیا۔ دو تین باتیں کہوں گا اس موضوع پر۔ غم لاحق ہوا، غم کا علاج کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے علاج الگ بتایا ہے، اور دنیا کے لوگوں نے غم کا علاج الگ تجویز کیا ہے۔ دنیا کے لوگوں نے غم کا علاج یہ بتایا کہ شراب کی بوتلیں چڑھا لے، تیرا غم دور ہو جائے گا۔ دنیا والوں نے کہا کہ تجھے غم لاحق ہے، انجیکشن لگا لے، نشے کے انجیکشن لگا، تیرا غم دور ہو جائے گا۔ دنیا والوں نے کہا نشے آور گولیاں کھا لے، تیرا غم دور ہو جائے گا۔ دنیا کے انسانوں نے کرنا شروع کر دیا۔ انسانوں کی بات چھوڑیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والوں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا غم بھلانے کے لیے شراب پینے لگے، وہ اپنا غم بھلانے کے لیے نشے آور گولیاں کھانے لگے، وہ اپنا غم بھلانے کے لیے نشے کے انجیکشن لگانے لگے۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے غم کا علاج استغفار تجویز کیا ہے۔ استغفار کثرت سے کرو، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ ہر غم سے تمہیں کشادگی عطا کر دے گا۔ اب بتائیے، دنیا والوں کی بات مانیں گے یا اپنے نبی کی بات مانیں گے؟ اپنے نبی کی بات مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ شراب اور یہ نشے آور گولیاں اور یہ نشے کے انجیکشن غم کا علاج ہیں کب؟ یہ تو مدہوش کر دیتی ہے شراب، یہ مدہوش کر دیتے ہیں انجیکشن، یہ بے ہوش کر دیتی ہیں نشے آور گولیاں، اور جیسے ہی ہوش آئے گا غم کے بادل دل اور دماغ پہ منڈلا رہے ہوں گے۔ علاج استغفار ہے جو میرے مصطفیٰ نے عطا کیا۔ استغفار کثرت سے کرو گے، اللہ تمہارے غم کو دور کر دے گا۔ ابھی تذکر آیا تھا ماں کے پیٹ کا۔ ماں کے پیٹ میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے، آپ کو پورا سسٹم معلوم ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گندے خون سے
وجود تیار ہوتا ہے گندے خون سے، حیض رک جاتا ہے، اسی غلیظ خون سے اللہ پورا وجود تیار کرتے ہیں، ان کی قدرت ہے، باہر سے کوئی مٹیریل نہیں آتا. میں نے بتایا آپ کو. توجہ اس پہ دیجئے گا کہ وہ گندا خون جس سے بطور غذا کے اللہ پورا وجود تیار کرتا ہے، وہ گندا خون منہ سے داخل ہوتا ہے یا ناف سے؟ بولیں، ناف سے. حالانکہ غذا تو منہ سے لی جاتی ہے. اگر غذا ہی دینی تھی ماں کے پیٹ میں تو وہ نلی منہ میں آنی چاہیے تھی، لیکن ہمارے اور آپ کے خالق نے، ہمارے اور آپ کے مالک نے وہ نلی منہ میں فٹ نہ کر کے ناف میں فٹ کی. کیوں؟ وجہ اس کے سوا بظاہر کچھ نہیں کہ ہمارے اللہ نے اس منہ کو، ان ہونٹوں کو، اس زبان کو، اس حلق کو گندے خون سے ناپاک نہیں ہونے دیا. کیونکہ یہ بندہ جب دنیا میں جائے گا تو اسی زبان سے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب یہ بندہ دنیا میں پہنچے گا تو یہ بچہ اپنے ہونٹوں سے، اپنی حلق کی آواز سے کہے گا اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد. یہ اسی زبان سے قرآن پڑھے گا. تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس منہ کو اور اس زبان کو، اس حلق کو گندے خون سے گندا نہیں ہونے دیا. کتنا ظالم ہے وہ انسان جو اس دنیا میں آ کر اس غلیظ خون سے زیادہ غلیظ شراب سے اپنے ہونٹوں کو لت پت کرتا ہے، اس گندے خون سے زیادہ گندی شراب سے اپنی زبان کو لت پت کرتا ہے، اس گندے خون سے زیادہ گندی شراب سے اپنی حلق کو لت پت کرتا ہے. یہ بڑا ظالم انسان ہے. اس کو تو اپنے منہ اور اپنی زبان اور اپنے حلق کی پوری حفاظت رکھنی چاہیے، پوری صفائی رکھنی چاہیے. شراب یہاں آ گئی، شراب زبان تک پہنچ گئی، شراب حلق تک پہنچ گئی. یہ ایمان والوں کا کام ہے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. مفسرین نے لکھا ہے لعلکم تفلحون کے تحت میں شرابی انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ ہے کامیابی چاہتے ہو تو شراب چھوڑنی پڑے گی. چھوڑ دو میرے ایمان والے بھائی، چھوڑ دو. کیا ملے گا بتاؤں میں آپ کو قرآن کے حوالے سے 26ویں پارے میں سورہ محمد کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. یہ دنیا کی گندی شراب چھوڑ دو جس سے دماغ مختل ہو جاتا ہے، پیروں میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، ہوش ختم ہو جاتا ہے. اس گندی شراب کو چھوڑو. ادھا پوا بوتل سب چھوڑ دو. تمہارا رب تمہیں جنت میں ادھا پوا بوتل نہیں، شرابن طہورا کی نہر عطا کر دے گا. جتنی چاہو وہاں پی لینا. وہ کب ملے گی؟ نہر. شرابن طہورا کی نہر جنت میں جب ہی مل سکتی ہے جب یہ دنیا کی گندی شراب چھوڑو. بہت غلیظ کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں ہے. توبہ کرو، ارادہ کرو کہ یہ برا کام ہرگز نہیں کریں گے انشاءاللہ. چلیے میں مضمون کو اور سمیٹے دیتا ہوں. آپ لوگ بھی کافی تھکے تھکائے ہوں گے، دن بھر کام کرتے ہیں، کل بھی آپ کو کام کرنا ہے. تو کہاں ہیں دنیا میں؟ خوشی ہوگی، خواہش پوری ہو گئی، رقص کریں گے. بیٹا اللہ نے عطا کر دیا تو رنڈیاں نچوائیں گے، ڈانس کریں گے. شکر میرے اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، خواہش پوری ہو گئی، مکان بن گیا. اوپننگ کرنے میں کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا جب خواہش پوری ہو جائے. اور جب کبھی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو پھانسی مت لگا لینا. خواہش پوری نہ ہو تو زہر کی پڑیا مت پی لینا. خواہش پوری نہ ہو تو اللہ سے شکوے مت کرنا، کیونکہ دونوں میں ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے. شکر کریں گے نعمت بڑھے گی، محفوظ بھی رہے گی. صبر کریں گے اللہ کی مدد آ جائے گی. ہمارا دونوں میں فائدہ ہے. خواہش پوری نہ ہو تب بھی فائدہ ہے، اور خواہش پوری ہو جائے جب بھی فائدہ ہے. ہماری اور آپ کی زندگی صبر اور شکر دو پہیوں پہ یہ گاڑی چلے گی. ایک پہیا کہیں ٹوٹ گیا تو گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی.
کیوں آئے ہیں یہاں؟ پوچھنا اپنے آپ سے تو یہاں آیا کیوں ہے؟ کیا مقصد ہے دنیا میں آنے کا؟ مکان بنانے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے؟ کیوں آیا ہے یہاں؟ اس کا جواب دنیا کے کسی فلسفی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان آپ کو اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ تو دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اس کا جواب اسی نے دیا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اس کا جواب سنو اور اپنے اوپر اسے لاگو کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تم دنیا میں اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ 4 سوال ہو گئے اور چاروں کا جواب آپ کو مل گیا۔ پوچھنا اپنے آپ سے تو آیا کہاں سے ہے؟ جواب دینا عہد ارس عالم ارواح سے معاہدہ کر کے آیا ہوں، اپنے رب کو رب مان کر کے آیا ہوں۔ کون ہے تو؟ میں مسلم ہوں۔ مسلم کی ذمہ داریاں میں نے آپ کو بتائیں، وہ پوری کرنی ہیں۔ تیسرے پوچھنا تو آیا کہاں ہے؟ کہنا دنیا میں آئے ہیں جو جنت اور جہنم کے نمونوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں کوئی خواہش پوری ہوگی تو شکر کریں گے اور خواہش پوری نہیں ہوگی تو صبر کریں گے۔ دونوں حالتوں میں ہمارا فائدہ ہے۔ کیوں آیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا گیا اور صبح صبح مؤذن نے پکارا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم۔ یاد ہے کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے اور اللہ کی عبادت کے لیے پکار لگائی گئی۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، آپ بستر پر لیٹے نہیں رہ سکتے۔ بستر کی شکن آپ سے کہیں گے کہاں اٹھ کے جا رہا ہے، سونے کا مزہ تو اب ہے، اور آپ کہیں گے مجھے میرے اللہ نے دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے اور عبادت کا وقت آ چکا ہے، اب میں لیٹوں گا نہیں، اب تو میں اپنے اللہ کی عبادت کروں گا۔ کریں گے اسے انشاءاللہ؟ پکے سچے نمازی بن جاؤ۔ بغیر نماز کے مومن کی مومنانہ زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کافرانہ زندگی ہے، کافرانہ، جو اس میں نماز شامل نہ ہو۔ نمازوں کا خاص اہتمام رکھو۔ 4 سوال اور ان کے جواب مل گئے۔ آخری سوال اور اس کا جواب، پورا پنڈال ہی خالی ہو گیا۔ شاید اردو نہیں جانتے ہیں یہ لوگ، یا دیر ہو گئی زیادہ؟ ہاں زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ چلیے آخری سوال اور جواب سن لیجیے، اس میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں۔ یہ بتائیے ہمیشہ یہی رہنے کا ارادہ ہے یا کہیں جانا بھی ہے؟ یہاں سے مراد یہ پنڈال نہیں ہے اور جانے سے مراد آپ کا گھر نہیں ہے۔ یہاں سے مراد دنیا ہے، دنیا۔ یہیں رہنے کا ارادہ ہے ہمیشہ یا کہیں جانا ہے؟ جانا پڑے گا۔ یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے نامور آئے، بڑے بڑے تاجور آئے، بڑے بڑے جاہ و جلال کے لوگ آئے، مٹی میں مل گئے۔ تو ہم اور آپ کیسے یہاں رہیں گے ہمیشہ؟ جانا تو پڑے گا۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، قیام گاہ ہے ہی نہیں۔ اپنے سے پوچھنا 5ویں بات، تو جائے گا کہاں؟ ایک بڑا فلسفہ ہے موت کا۔ اسلام سے پہلے موت کا تصور یہ تھا فنائے محض، ختم، قصہ تمام، کچھ نہیں۔ اسلام نے کہا کہ موت فنائے محض کا نام نہیں ہے، وفات، توفا، بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا سے تمہیں عالم برزخ میں بھیجا جائے گا اور عالم برزخ سے تم کو عالم آخرت میں حاضر کیا جائے گا۔ جس نے تمہیں بھیجا تھا، جس سے پہلی بار کوئی معاہدہ کر کے آئے تھے، جانا اسی کے پاس ہے، بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ دنیا سے جانا ہے کس کے پاس؟ انہی کے پاس جنہوں نے پہلی بار ہمیں بھیجا تھا دنیا میں، انہی کے پاس جانا ہے جن سے معاہدہ کر کے آئے تھے۔ کر کے دیکھیے آپ دنیا میں کسی سے معاہدہ کہ میں آپ کو 5000 روپے دوں گا، یہ وعدہ کر کے غائب ہو گئے، سال بعد مل گئے، کیا حاصل کرے گا وہ؟ وعدہ خلافی کی۔ دنیا جانا انہی کے پاس ہے جن سے وعدہ کر کے آئے تھے، بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔
اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. ہاں ایک دن جانا ہے مجھے اللہ کے پاس, ان کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے. اپنی خواہشات کو عملی جامہ نہیں پہنایا, اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا. قرآن کا بیان ہے کہ جنت اسے ملے گی, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جانا ہے اللہ کے پاس, ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. عالم دنیا سے عالم برزخ میں, عالم برزخ سے عالم آخرت میں, اور وہی اللہ کے سامنے حاضری ہوگی. جہاں سے آئے تھے وہی پہنچ گئے خیریت سے. اس سے زیادہ عقل مندی کی بات نہیں ہو سکتی. آخری بات سن لیجئے, آپ اپنے گھر سے آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے, اور جلسے سے فارغ ہو کے اپنے گھر پہنچ جائیں, عافیت ہے نا اس میں؟ گھر نہیں پہنچ گئے, پتہ نہیں کہاں مارے مارے گھومتے رہے, کمپلینٹ کی جا رہی ہے, شکایتیں لکھوائی جا رہی ہیں, سب پریشان اور خود بھی پریشان. لوگ کہیں گے بندہ اچھا نہیں ہے, گھر سے گیا تو تھا لیکن گھر واپس نہیں آیا. اچھا انسان وہی ہے جو اپنے گھر سے آئے اور اپنے گھر میں چلا جائے. آپ کو اپنا گھر یاد ہے؟ ابا آدم جہاں سے آئے تھے, ابا آدم کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے, اور ابا آدم کی صلب میں ہم سب موجود تھے. توجہ دیجیے اس جملے پر, ابا آدم کی صلب میں ہم سب موجود تھے جنت میں. جنت سے آئے ہو, خیریت اسی میں ہے کہ وہیں پہنچ جاؤ. اور اگر وہاں سے آنے کے بعد کہیں اور نکل گئے, جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جھونک دیا جائے گا, اپنے گھر واپس نہ ہو سکے. اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا, اس سے بڑا جنون اور کیا ہوگا, اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی. اللہ نے ہمیں اور آپ کو جنت سے بھیجا, اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. یاد ہو گئی پانچوں باتیں؟ اپنے آپ سے پوچھنا ہے روزانہ یہ پانچوں باتیں. تو آیا کہاں سے ہے, تو کون ہے, کہاں آیا ہے, کیوں آیا ہے, اور جائے گا کہاں. ان پانچوں سوالوں کا جواب میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا دیا ہے. روزانہ صبح ہی اس کو سوچو, روزانہ شام کو اس سے سوچو اسے, تو آپ ایک ذمہ دار مسلمان بن جائیں گے. غیر ذمہ داری ختم ہو جائے گی. شادی بیاہ میں جتنی فضول خرچیاں کرتے ہو یہ اپنے آپ بند ہو جائے گی. کوئی آپ ذمہ داری انسان ہیں؟ جتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں شادی بیاہ میں, وہ سب 40 اسکارپیو جائیں گی بارات میں. اتنی غیر ذمہ داری کیوں آ گئی؟ کیونکہ یہ سوچا کہ جو کچھ نام کمانا ہے دنیا میں کما لو. اور قرآن نے بتایا کہ یہ دنیا میں تمہیں اگر رہنا ہو ہمیشہ تو نام کماؤ, تمہیں تو یہاں سے جانا ہے, نام وہاں کے لیے کماؤ جہاں ہمیشہ رہنا ہے. ایک ذمہ دار مسلمان بننے کا فلسفہ, ایک ذمہ دار مسلمان بننے کے اصول, ایک ذمہ دار مسلمان بننے کی بنیادیں 5 میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ان کا جواب جب روزانہ سوچو گے تو ایک وقت بہت جلد وہ آئے گا کہ آپ ایک پکے اور سچے اور اچھے مسلمان بن جاؤ گے انشاءاللہ. محبت کا جنون باقی نہیں ہے, محبت کا جنون باقی نہیں ہے, مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے. صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کی جذبے اندروں باقی نہیں ہے. جب میں آیا تھا حضرت مولانا نیّر صاحب کے ساتھ میں کار سے بھی گزرا, اتنا مجمع یہاں کم اور باہر زیادہ, میلہ لگا ہوا تھا, کھانے پینے کی چیزوں میں مصروف تھے. اس مقصد کے لیے جو لوگ آئے انہیں کچھ ملا, پکوڑی کھائیں اور چلے گئے. پکوڑی تو روز کھا سکتے ہو اپنے گھر میں, جو بھی باہر سامان بک رہا تھا وہ لیا اور چلے گئے. تو جلسے میں آنے سے کیا فائدہ ہوا؟